فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، فضائے بدر کو ایک آب بیتی یاد ہے اب تک، یہ وادی نعرہ توحید سے آباد ہے اب تک۔ ماہ و انجم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، ماہ و انجم پہ اس مٹی کے ذرے مسکراتے ہیں، زبان حال سے ماضی کے افسانے سناتے ہیں۔ نبی کا حکم ہو تو جان دیں ہم سمندر میں، نبی کا حکم ہو تو جان دیں ہم سمندر میں، جہاں کو غرق کر دے نعرہ اللہ اکبر میں۔ ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، ہمارا مرنا جینا آپ کے احکام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو ہم خاتمہ اسلام پر ہوگا، کسی میدان میں ہو خاتمہ اسلام پر ہوگا۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار امتیاز۔ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دولت رمضان ٹرانسمیشن میرے یوٹیوب چینل وقار امتیاز کے اوپر۔ یہ چیز جو ہے نا، ٹاپک کو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ٹاپک جو ہے ہمارا جنگ بدر کے حوالے سے ہے یا غزوہ بدر کے حوالے سے ہے۔ تو یہ عموماً ہم کتابوں کے اندر یہ واقعات پڑھتے ہیں، اگر ہم سکولوں میں جائیں تو ہماری اسلامیات کی کتابوں کے اندر ان واقعات کا ذکر ہے۔ تو یہ جنگ کیا تھی، کیسے ہوئی تھی، اس کی تاریخ کیا ہے، آج کے اس ٹرانسمیشن میں ہم یہی سب کے اوپر بات کریں گے۔ اور آج کو ٹرانسمیشن کے آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کو مہمان سے ملوا دیتا ہوں جو آج کے ہمارے مہمان ہیں، علامہ نصر اللہ خان مدنی، اور اسی طرح ہی ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں وہ محمد شہباز بٹی۔ آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ۔ جیسے کہ عموماً آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ٹرانسمیشن کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتا ہے، تو میں نصر اللہ بھائی سے گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے قرآن پاک کی تلاوت پڑھی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور واقعی یہ رمضان بھی ہمارے لیے ایک نعمت ہے، اور جو آج کا ٹاپک ہے وہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جنگ بدر، غزوہ بدر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ پہلی جنگ تھی مسلمان اور کفار کے اندر، اور یہ حق اور باطل کے لیے تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اندر 313 مسلمان تھے۔ ظاہر ہے کہ آپ سب نے کتابوں میں پڑھے ہیں، اپنی اسلامیات کی بکس میں آپ لوگوں نے اس واقعے کو پڑھا ہے۔ ظاہر ہے کہ کیونکہ کتاب کے اندر اتنا زیادہ کھول کر نہیں بیان کیا جاتا ہے، ایک مخصوص یعنی کہ ٹاپک کو ایک کم الفاظ کے اندر یعنی کہ اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم اسی ٹاپک کے اوپر جو ہے نا وہ بات کریں گے۔ تو اس ٹاپک کے اوپر جانے سے پہلے جو ہے میں شہباز بھائی سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ ہمیں نعت سنا دے۔ اس کے بعد جو ہے نا ہم اس واقعے کو، اس کی تاریخ کو، جنگ بدر کی ہم ایک پوری ترتیب کے ساتھ سنیں گے تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اصل میں اس بدر کے مقام پہ ہوا کیا تھا، کس طرح جنگ لڑی گئی تھی،
اور کس طرح یہ جنگ جیتی گئی تھی، کیونکہ یہ وہ واحد جنگ تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے بھی کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جیت مسلمان کی ہو۔ جی شہباز بھائی آپ ذرا نعت پڑھ دیں تو اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنی مدینہ 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 ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا آئے مدینہ 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 مدینہ۔ اور علامہ صاحب بہت خوبصورت التجا وغیرہ بھائی آپ بھی سنیے گا۔ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا۔ وہ دل بھی تو آئے میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا، ہر سانس سے آتی ہے صدا ہائے مدینہ 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 ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 مدینہ۔ بہت کیا خوبصورت آپ نے نعت پڑھی، اور اس سے پہلے بھی کیا خوبصورت الفاظ ہیں، اور یقیناً دین کی بات ہو اور مدینے والے کا نام نہ آئے ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم سب کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ مدینہ جائیں، اور ظاہر ہے کہ آج کا ٹاپک ہے جنگ بدر، غزوہ بدر، اور اس میں بھی مدینے والے کی کیا شان ہے، مدینے والے کی کیا کرامات ہیں۔ اگر ہم اس جنگ کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو آج یہ ساری چیز ہم سامنے رکھیں گے کہ آخر جنگ بدر کی تاریخ کیا ہے، کیا واقعہ ہوا تھا، کیسے مسلمانوں نے کافروں کے اوپر غلبہ پایا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ جب خدا کی رضا جس چیز میں ہو اور وہاں مسلمان کی ہار ہو جائے یا وہاں کسی انسان کی ہار ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو میں نصر اللہ بھائی سے گزارش کروں گا، نصر اللہ بھائی اس واقعے کو ذرا آپ ڈیٹیل بتائیں ہمیں، تاکہ جو ہے نا ہم سمجھ سکیں، کیونکہ کتابوں میں تو ہم نے پڑھا ہوتا ہے، اور جنگ بدر کے واقعے کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہ جنگ جیتی، 313 ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف کفار کا لشکر تھا پورا۔ تو اس کو ذرا آپ ڈیٹیل سے بتائیں، اس کی تاریخ بتائیں۔ سب سے پہلے ایک سوال یہاں سے میں آپ سے پوچھوں گا، اس سوال کے بعد جو ہے نا آن ورڈز آپ نے ساری چیزیں آپ نے ہمیں بتانی ہیں تاکہ ہماری آڈینس بھی سنیں۔ سوال یہ ہے کہ غزوہ بدر کو غزوہ بدر، جنگ بدر ایک ہی چیزیں، ان کو یہ نام کیوں دیا گیا بدر کا؟ کیونکہ ایک سوال بنتا ہے نا کہ ہماری آڈینس، ہم ظاہر ہے کہ ہر چیز کی ایک نام کے پیچھے وجہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بدر کا نام کیوں دیا گیا ہے، اس کو غزوہ بدر کیوں کہتے ہیں، اس کو جنگ بدر کیوں کہتے ہیں؟ تو یہ ذرا ہمیں آپ ڈیٹیل سے ذرا بتائیں، پہلے یہ بتا دیں، اس کے بعد اس واقعے کی جو پوری ڈیٹیل ہے وہ آپ ہمیں بتا سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین
ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی ہماری دولت رمضان ٹرانسمیشن میں جیسے کہ ہمارا یہ پروگرام ہے بالکل کہ یہ دن ہمیں منانا بھی چاہیے اور ہمیں تاریخ میں اس دن کو یاد بھی رکھنا چاہیے۔ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں بہت سی یعنی اب جو ینگ جنریشن ہماری آ رہی ہے وہ اس چیز سے لابلد ہیں، اور حقیقت بات ہے۔ اور ہم دیکھیں کہ ہمیں صرف چند تہوار یاد ہیں اسلامی جن کو ہم منا لیتے ہیں، وہ بھی اگر ان کو مناتے ہیں اس وجہ سے ہمیں یاد ہے، اگر نہیں مناتے تو کوئی تہوار ہمیں یاد نہیں ہے۔ جی بالکل ایسی ہے۔ اب جو غزوہ بدر ہے نا، یہ حق اور باطل کے مابین ایک معرکہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مسلمانوں کو غزوہ بدر میں ایسی شاندار فتح عطا فرمائی کہ تاریخ آج تک اس کو نہیں بھولی۔ بالکل ایسے۔ اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال مہربانی ہے، اور آپ کے توسل سے آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ کی یہ کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ بظاہر تو دیکھا جائے اپنا وقار بھائی، جو مسلمان مدینے سے چلے تھے تو علماء نے لکھا ہے، اور یعنی سیر کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، روایات میں یہ باتیں ملتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ نکلے تھے وہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ بالکل ایسے، وہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے۔ بہرحال یہ جو غزوہ بدر کا واقعہ ہے نا، اگر ہم اس میں تفصیل میں جائیں کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے، بالکل ایسے، تو قلیل وقت میں ہم کوشش کریں گے کہ جس کو چیدہ جو اس کے پوائنٹس ہیں وہ ہم لوگوں کے سامنے بیان کریں، تاکہ لوگوں تک جو ہے نا کم وقت میں ہم زیادہ نالج دے سکیں اس کے حوالے سے۔ تو اس کا پس منظر ہم بیان کریں گے تو ایک بہت بڑا اس کا پس منظر ہے، یعنی بالکل ایسے ریزن کیا بنی تھی، یعنی غزوہ بدر کے واقع ہونے کی جو ریزن تھی وہ کیا تھی۔ اگر ہم اس میں جاتے ہیں تو وہ بہت تفصیلاً ہے، ایک تفصیل طلب یعنی کہ کام ہے، یہ تفصیل طلب بیان ہے یہ۔ تو بہرحال ہم اس کو ذرا شارٹ کر کے تاکہ سمجھ آ جائے گی، خلاصہ جس طرح خلاصہ یہ کہ یعنی کہ یہ مال غنیمت کفار کا، قریش مکہ کا جو تھا، مال غنیمت کا ایک قافلہ جو ہے نا وہ جو انہوں نے بھیجا ہوا تھا تو وہ جا رہا تھا مکہ کی طرف، کیونکہ راستے میں یہ مدینہ آتا تھا تو وہ اسی راستے سے انہوں نے جانا تھا۔ تو اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی، اللہ تعالیٰ جل شانہ وعزہ برہانہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ خبر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی کہ یوں ایک مال بردار اور غنیمت سے بھرا ہوا قافلہ جو ہے یہ جا رہا ہے، تو اگر تم یہ مال ان سے حاصل کر لیتے ہو تو تمہیں معاشی اعتبار سے تمہیں قوت مل جائے گی، پاور مل جائے گی، اور تمہیں سپورٹ مل جائے گی۔ تو وہ یعنی جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو ہے نا اپنا قافلے کو روک کر کے اس سے جو ہے مال غنیمت کفار کے جو مال غنیمت لے لیا جائے۔ تو بہرحال وہ تو یوں ہوا کہ پلان بنا تو یہی تھا، اور اسی کے لیے ہی نکلے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ وہ یوں ہوا کہ اس قافلے والوں کو خبر ہو گئی، قافلے والوں کو ادھر خبر ہو گئی کہ یوں جو ہے نا وہ مسلمان حملہ کرنے والے ہیں قافلے والوں پر، اور یوں مال غنیمت لوٹنے والے ہیں، کیونکہ وہ کفار قریش کا سارا مال تھا۔ اور ادھر سے جنازہ جب انہوں نے یعنی یہ لوگ گئے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے، قافلے والوں کو پتہ چلا، اس قافلے میں غالباً ابو سفیان بھی جو ہے نا اس وقت موجود تھے، بالکل ایسے، تو وہ پھر قافلے کو کسی اور راستے سے لے گئے، اور ادھر ایک جو ہے نا وہ مکے میں خبر پہنچا دی گئی کہ بھائی مسلمانوں نے جو ہے نا وہ تمہارا قافلہ لوٹ لیا ہے۔ قافلے یعنی مکے میں خبر پہنچ گئی، اور ابو جہل وہ پھر چڑھ گیا چھت کے اوپر اور اعلان کرنے سرداروں کو یوں جی ہمارا قافلہ لوٹ لیا انہوں نے، ہمارا سامان لوٹ لیا ہے، ہمارا لوگ تو یوں مطلب نکلو اس جنگ کے لیے، یہ کرو وہ کرو، مطلب اس طرح سے انہوں نے پورے سرداروں کو جو ہے نا وہ اکٹھا کر لیا، سرداران قریش کو، اور انہوں نے جناب صاحب وہاں سے لشکر تیار کیا اور جنگ کے لیے نکل پڑے۔ تو اب یوں خبر ملی کہ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ بات یوں ہے کہ قافلہ بھی ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب ادھر سے تمہارے مقابلے میں دشمن بھی آ رہے ہیں، اب تمہاری مرضی ہے تم نے کیا کرنا ہے، یا تو تم میرے ساتھ چلو جہاد کرو اور باقی تمہاری مرضی ہے۔ اب اس پر صحابہ کرام کے جو جذبات تھے، صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم وہ نہیں ہیں کہ جو قوم بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم نہیں لڑیں گے۔ تو ہم وہ نہیں ہیں، ہم قوم بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، بلکہ ہم
آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے, ہم اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے. تو یہ انصار میں سے بھی مہاجرین میں سے بھی سب نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا. اور اس وقت پھر یہ لوگ اکٹھے ہوئے تو اس میں بوڑھے بھی تھے, جوان بھی تھے, بچے بھی تھے. اور بچوں میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ یہ 2 بچے تھے, کم سن تھے. اور انہوں نے بھی, ان میں سے ایک تو تھے بڑے, ان کو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیکٹ کر لیا کہ چلو ٹھیک ہے تم آ جاؤ جنگ کے لیے, تم جا سکتے ہو. لیکن ان میں سے ایک جو چھوٹے تھے نا, ان کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دیا کہ تم نہیں جا سکتے ہمارے ساتھ جنگ میں. اب وہ رونے لگے کہ میں, اب چھوٹی سی عمر ہے, وہ کہہ رہے کہ میں نے جنگ میں جانا ہے, میں نے غزوے میں جانا ہے. حالانکہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 313 کی تعداد تھی, اور ادھر سے کفار کا جو لشکر تھا, ایک روایت کے مطابق 950 کا لشکر تھا وہ, یا 1000 کے برابر لشکر تھا وہ. اور ادھر کیا تھی, 313 تھے. ٹھیک ہے جی, 2 گھوڑے تھے, 70 اونٹ تھے جی, اور اس طرح جو 6 زریں تھیں, 8 تلواریں تھیں. تو اس طرح سے مطلب ہے, تو یہ ساز و سامان تھا ان کے پاس, اور وہ جو آلات بچے تھے, اور وہ بغیر اجازت کے یعنی کہ جو ہے نا جنگ میں بھی انہوں نے شرکت کی تھی. وہ میں نے یہ پڑھا ہے. میں عرض کر رہا ہوں آپ کو, روایات میں آتا ہے کہ جو چھوٹا تھا نا, اس نے کہا کہ نہیں میں نے بھی جانا, وہ رونے لگ گیا, ضد کرنے لگ گیا. اب یہاں پہ وقار بھائی تھوڑا سا ہم غور کریں کہ وہ بچہ اجازت مانگ رہا ہے تو کس سے مانگ رہا ہے, یعنی جذبہ دیکھیے اسلام پر قربان ہونے کا. بالکل ایسے ہے. کس چیز کی مانگ رہا ہے, گردن کٹوانے کی. ظاہر سی بات ہے میں میدان جہاد میں جا رہا ہے, اور میدان جہاد میں ظاہر سی بات ہے آگے دشمن ہے, دشمن سے نبرت آزما ہونا ہے اس نے, تو اس سے یہ کیا اپنی گردن کٹوانے کے لیے اجازت مانگ رہا ہے. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے کہا کہ نہیں تم نہیں جا سکتے. اب اس نے کہا جی وہ تو جو ہے نا, وہ آپ نے ان کو تو اجازت دے دی ہے, حالانکہ میں زور میں ان سے زیادہ ہوں, میں طاقت میں زیادہ ہوں ان سے, آپ نے ان کو تو اجازت دے دی ہے, آپ میری کشتی کروا لیں, اگر میں ان سے ہار جاؤں تو آپ مجھے لے کے نہ جائیے گا. تو اب ٹھیک ہے جی, فیصلہ ہو گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جی ٹھیک ہے تم دونوں کشتی کرو, اگر تم نے اس کو ہرا دیا تو تم چلو پھر ہمارے ساتھ جنگ میں. اب اس میں جو چھوٹے تھے, اب یہ مجھے کنفرم نہیں کر رہے تھے معاذ یا معوذ تھے, پر ان میں سے جو چھوٹے تھے انہوں نے جب ان کی کشتی ہوئی تو اس نے کہا کہ یار تو سلیکٹ ہو ہی گیا نا, تو یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چن لیا ہے نا, تو جا ہی رہا ہے, تو مہربانی کر پیٹھ لگوا لے اپنی, اور مجھے بھی جنگ میں شامل ہونے دے. یعنی جذبہ دیکھیں کیسا جذبہ تھا, ایسا جذبہ ہم نے یقین مانی تاریخ میں نہیں دیکھا. اب وہ جب جنگ, یعنی کہ اب جنگ کے ساتھ تیار ہو گئے, اب 313 کا لشکر ہے, آگے 950 کا یا 1000 کا, ادھر جو مطلب ہے ان کے پاس 700 گھوڑے, 200 گھوڑے ان کے پاس تھے, 700 اونٹ تھے ان کے پاس, پھر ان کے بعد کھانے کا سامان وافر تھا, پینے کا سامان وافر تھا, جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے. تو اب جب میدان بدر میں, یہ میدان بدر بھی جو ہے نا, یہ غزوہ بدر کیوں کہتے ہیں اس کو؟ ہاں یہ سوال میں نے یہ سوال آپ نے جو کیا نا غزوہ بدر کے پس منظر بتا رہے تھے, اس لیے میں نے پھر روکا نہیں, کیونکہ ظاہر ہے ایک تاریخ کا پس منظر سننے کے بڑا وہ. ہاں اب یہ غزوہ بدر اس کو کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں یہ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 میل کا فاصلہ ہے, یہ مکہ اور مدینہ کے مابین ایک جگہ ہے بدر. ہاں تو میدان بدر کہتے ہیں اس کو. تو یہ تقریباً مدینہ منورہ سے 80 میل کا فاصلہ ہے. یہ اس کو بدر اس لیے کہتے ہیں, یعنی اس کو غزوہ بدر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جو مقام تھا وہ اس کو بدر کہتے تھے. اور اس کو بدر کیوں کہتے تھے؟ وہاں پر ایک کنواں تھا, وہ کنواں اس کو بدر کہتے تھے. اور وہ اس کنویں کو بدر کیوں کہتے تھے؟ اس کو جو کھدوانے والا تھا نا, وہ بدر بن عامر تھا اس کا نام. بالکل بدر بن عامر اس کا نام تھا. اس نے وہ کنواں کھدوایا, تو وہ کنواں جو اس نے کھدوایا تھا اس کا نام بدر, اور اس کنویں کی وجہ سے اس میدان کا نام بدر, اور اس میدان کے نام کی وجہ سے اس غزوے کا نام بدر پڑا. اور جنگ بھی اسی غزوہ بدر اس لیے کہا جاتا ہے. میں نے ابھی کچھ دن پہلے نا ایک کلائنٹ ہے میرے, ان کی ویڈیو ایڈٹ کی. اب جب ان کی ویڈیو ایڈٹ کر رہا تھا نا, تو اس میں غزوہ بدر کا جو میدان بدر ہے اس کا مقام دکھا رہے تھے. وہ کنواں آج بھی اسی یعنی کہ حالت میں موجود ہے, اور وہاں نشانات باقاعدہ لگے ہوئے ہیں, اور یعنی کہ کافی وہ دیکھ کے میں سوچ رہا تھا, ابھی بھی میرے ذہن میں وہی ویڈیو چل رہی ہے کہ جب ہم اپنی آنکھ سے دیکھیں گے تو کیا منظر ہوگا, ابھی تو ویڈیو سے دیکھ کے ہمارے جو ہے نا رونٹے. صحیح بات ہے. تو اس میں جو ہے بہرحال چونکہ ہمارے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے, ہم زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جا سکتے, زیادہ تفصیل میں ہم جائیں گے تو پھر ہماری جو بات ہے وہ پوری ہو نہیں پائے گی. تو ہم اس میں چند عشق کے پہلو بیان کریں گے ضرور, اور چند نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہیں اس غزوہ بدر کے اندر وہ بیان کریں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس غزوہ بدر کی شہباز بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعے سے مسلمانوں کی مدد کی ہے.
سبحان اللہ، سبحان فرشتوں کے ذریعے. بے شک. اچھا میں یہاں پر تھوڑا سوچ رہا تھا, میں نے کہا یہ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما رہا تھا نا, تخلیق کرنے لگا, تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے ہی منع کیا تھا کہ یہ تو خون ریزی کریں گے جا کے, یہ تو لڑائی جھگڑے کریں گے, فساد کریں گے, یہ تو خون ریزی کریں گے, تو ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں. تو اس پر پھر اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بے شک. اچھا جب میں اس کو پڑھ رہا تھا میں نے کہا دیکھیں ایک وقت وہ تھا کہ جب فرشتے نائب جب بنا رہا تھا رب تو منع کر رہے تھے کہ یہ خون ریزی کریں گے. آج رب نے انہی فرشتوں کو بھیجا کہ چلو میرے محبوب کے ساتھ اب تم بھی اس جنگ میں شامل ہو جاؤ. اب یعنی علماء نے لکھا ہے, روایات میں آیا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ابھی تلوار اٹھاتے تھے پہلے گردن اٹھ جاتی تھی اس کی, اور یعنی ہم کہتے تھے یہ ابھی تو تلوار چلی نہیں ہے, تلوار چلی نہیں اور گردن پہلے کفار کی اڑ رہی ہے. کفار بھی بڑے حیران کہ یہ ہمارے لوگ کیسے مل رہے ہیں, کیسے یعنی کہ کیوں اتنا جلدی سارے یعنی کہ جہنم میں واصل ہو رہے ہیں سارے. تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز برہانہ نے جو ہے وہ اس کی طرف قرآن پاک میں ارشاد فرمایا, اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی بے شک جب تم بالکل بے سر و سامان تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ, تو اللہ سے ڈرتے رہو, لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے جو اگلی آیت ہے اس میں ارشاد فرمایا کہ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ, یاد کرو اے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کیا کہ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. یاد کرو اے حبیب جب تم مسلمانوں سے فرما رہے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے. بلا, انہوں نے کہا کیوں نہیں, ان تصبروا وتتقوا, فرمایا ہاں کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. تو فرمایا کہ تمہارا رب جو ہے 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے گا. یعنی پہلے 3000 بھیجے پھر 5000 فرشتے بھیجے. اور یہ جس طرح میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ وہ جنگ تھی جس میں اللہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کی جیت ہو. اور کیوں چاہتا تھا, کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی نا, کیا دعا کی تھی, اے اللہ اگر آج تو ان مٹھی بھر مسلمانوں کو اگر تو ان کو نہیں بچاتا اور یہ سارے شہید ہو جاتے ہیں اور یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. تو جو تو نے مجھ سے مدد کا وعدہ فرمایا تھا اے اللہ اب وہ وعدہ پورا کر اور اپنی مدد بھیج, اور یہی حق کی جیت, اور یہی حق کی جیت. اور یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. اور یہ دعا کیسے کہ اجابت کا سہرا ہے وہ ہے نا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, اٹھی جب دلہن بن کے نکلی جب دعائے محمد. یہ آلات کا شعر ہے, بڑا کمال ہے, مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا. تو بہرحال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ اٹھائیں اور وہ دعا پوری نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور اس کے اندر نا بڑے معجزات ہیں اس جنگ کے اندر نا. میں تو چاہتا ہوں کہ وہ معجزات بھی آپ بتائیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے. ظاہر ہے کہ ہم جو بھی ٹرانسمیشن کر رہے ہیں حضور کی شان کا ذکر تو اس کے اندر آ رہا ہے, اور جب بھی میں نے جس طرح شروع ابھی بات کر رہا تھا کہ دین کی کوئی بات ہو حضور کی بات نہ ہو, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا نا, ایسا تو کوئی ٹاپک ہے ہی نہیں. تو ظاہر ہے کہ حضور کے معجزات اس جنگ کے اندر بھی ہیں جو اللہ نے دکھائے لوگوں کو, مسلمانوں کو, کفار کو, کہ میرا محبوب ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. سب سے بڑی بات یہاں پر اپنا وقار بھائی میں یہ کہوں گا, اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے, بے شک وہ بڑا ہی غیرت مند ہے. ابو جہل جیسا شخص جو بڑے مارتا تھا, بڑے کفر بکتا تھا, ٹھیک ہے نا, بڑا تکبر کرتا تھا, وہ اللہ نے اس کو اس بدر کے میدان میں ذلیل و رسوا کیا ہے. بے شک بے شک. اور کیسے ذلیل و رسوا کیا, وہ اپنے تائیں بہت بڑا فتح خواہ بنتا تھا نا, لیکن بدر کے میدان میں اس کو کس نے مارا, وہی 2 کم سن بچوں نے مارا. بے شک بالکل ایسے بات ہے. ان 2 کم سن بچوں نے, یہ ایک بہت بڑی ذلت والی بات ہے اس کافروں کے لیے کہ ان کے سردار کو جو ہے
ایک دو کم سن بچوں نے گرا دیا، یعنی مار گرایا سردار کو. اور یہ ہوا کیسے؟ یہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت معاذ اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گئے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس. ٹھیک ہے. اور ان سے کہا کہ چاچا یہ ابو جہل کہاں ہے؟ ابو جہل کون سے ہیں؟ ہمیں بتاؤ ذرا ابو جہل ہے کون، کہ کہاں پر ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ خیر تم کیوں پوچھتے ہو ابو جہل کے بارے میں؟ کہا کہ وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. یہ غیرت دیکھے کیسی ہے، محبت دیکھے کیسی ہے، عشق دیکھے کیسا ہے. وہ کس لیے مارا ہے؟ کہ وہ ہمارے نبی کے خلاف بھونکتا ہے، بالکل ایسے ہی. وہ ہمارے نبی کو گالیاں دیتا ہے، اس لیے ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا تم تو چھوٹے بچے ہو، وہ سردار ہے، وہ بڑا طاقتور ہے، اور اس کے ارد گرد سارے سپاہیوں نے اس کو گھیرا ہوا ہے، تم کیسے اس تک پہنچو گے؟ کہا کہ وہ تم ہم پہ چھوڑ دو، صرف ہمیں یہ بتا دو کہ وہ ناری ہے کہاں پر، وہ جہنمی ہے کہاں پر، بس ہمیں اس کا راستہ بتا دو، اس کی شکل بتا دو، ہم آگے وہ ہمارا کام جانیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بس میں نے جب دیکھا تو کچھ لوگوں کے بیچ میں ابو جہل گھوڑے پہ سوار تھا، تو میں نے یوں اشارہ کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اشارہ کیا ابو جہل کی طرف کہ وہ کھڑا ہے. کہتے ہیں میں نے ابھی اشارہ کیا، دیکھتا کیا ہوں، بچوں کو دیکھتا ہوں تو بچے وہاں نظر نہیں آ رہے مجھے، وہ میدان میں اس ابو جہل کے پاس پہنچ چکے ہیں. اور اس نے جناب وہ اوپر بیٹھا ہوا تھا، ان کے قد چھوٹے تھے، تو انہوں نے گھوڑے پہ پہلے وار کیا، گھوڑا نیچے گرا تو ابو جہل نیچے گرا، تو اس کو وار کر کے جو ہے وہ ابو جہل کو وہیں ڈھیر کر دیا انہوں نے. اب اس میں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ وہ تو ایک تو وہیں شہید ہو گئے تھے، ان کی جو ہے نا وہ بازو کٹ گیا تھا. وہ اکرمہ جو اس کا بیٹا تھا نا ابو جہل کا، وہ آیا، اس نے تلوار ماری، تو تلوار جب لگی نا تو وہ ہاتھ کٹ گیا، لیکن جو جلد تھی نا چمڑی تھی اس کے ساتھ وہ ہاتھ لٹک رہا تھا یوں. اب چونکہ ایک ہاتھ سے وہ تلوار چلا رہے تھے، ایک ہاتھ یوں لٹک رہا تھا. اب وہ ہاتھ جو ہے چونکہ جنگ کرنے میں وہ دشواری پیدا ہو رہی تھی اس سے، تو انہوں نے اپنا ہاتھ پاؤں کے نیچے رکھ کے جھٹکا دے کے ہاتھ کو تن جدا کر دیا کہ یہ ہاتھ جو ہے وہ جنگ لڑنے میں دشواری پیدا کر رہا ہے. تو وہ لڑتے رہے تو یہاں تک کہ جب جنگ ہو گئی، فتح ہو گئی، تو پھر وہ کٹا ہوا ہاتھ لے گیا نبی کی بارگاہ میں. قرآن میں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کوئی بھی منگتا آ جائے اس کو خالی نہیں موڑنا، اس کو واپس خالی نہیں بھیجنا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو منگتا جیسے بھی آیا نا، تو حضور کی بارگاہ میں جب وہ منگتا آیا، جو بھی سوال لے کر آیا تو حضور نے اس کو بھر بھر کے عطا فرمایا. تو یہ بھی اپنا ہاتھ کٹا ہوا لے کر حضور کی بارگاہ میں چلے گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہاتھ، اب کوئی یعنی آج کے دور میں کوئی ٹیکنالوجی، کوئی مشینری اور کوئی اسپیشلسٹ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہاتھ کو جوڑ دے اور ہاتھ ویسا کام کرنا شروع کر دے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی تھی کہ وہ ہاتھ رکھا، اپنا لعاب دہن لگایا، ہاتھ ایسا جڑا جیسے کٹا ہی نہیں تھا. سبحان اللہ. اس کے اندر طاقت بھی ویسے آ گئی تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ طاقت آ گئی تھی اس کے اندر. تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اور یہ معجزہ، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عطا فرمائی تھی، یہ اجاگر ہو رہی تھی میدان بدر کے اندر. اور اپنا وقار بھائی، دوسری بات اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی جان نثاری تو اپنی جگہ پر، لیکن ان کا عشق بھی یہاں پر آیا تھا. جب بدر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ بنایا گیا نا، تو اب چونکہ کفار کا ٹارگٹ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی تھی. بالکل ایسے. اب ظاہر سی بات ہے جو ٹارگٹ ہو نظر اسی پہ رکھی، نظر اس پر ہوتی ہے، اور خطرہ زیادہ وہاں پر ہوتا ہے، وہیں پر ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا. اب اس وقت یہ فیصلہ یعنی یہ اعلان ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پر کون رکے گا، ان کا پہرا کون دے گا. اب وہاں پہ حضرت عمر بھی کھڑے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم بھی کھڑے ہیں، دیگر صحابہ بھی کھڑے ہیں. ہاں جی. لیکن قربان جاؤں اس وقت جنہوں نے دلیری دکھائی اور جنہوں نے غار میں بھی دلیری دکھائی، ہاں جی، اپنی جان قربان کر دی، لیکن سانپ کو باہر نکلنے نہ دیا. آج میدان بدر میں بھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی جو ہے وہ حفاظت کرنے کی ذمہ داری کا وقت آیا، تو سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آگے بڑھے. فرمایا کہ اس خیمے پر میں پہرا دوں گا اور یہاں میں کھڑا ہوں گا. یہ بہت بڑی دلیری تھی، بہت بڑی دلیری جرت تھی کہ یہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہی ان کا ٹارگٹ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ان کی ٹارگٹ تھی. تو لہٰذا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے ہر مقام پر، ہر محاذ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہے جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اچھا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفے بنا رہے تھے نا،
تو ایک بڑا پیارا سا واقعہ اس میں، صفیں بنا رہے تھے نا، تو شہباز بھائی صف بندی ہوتی ہے نا جب، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، تو حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھوڑا سا نا ان کا پیٹ تھوڑا نا بڑا تھا، اچھا وہ پیٹ بڑا تھا تو صف سے تھوڑا آگے تھے وہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پیٹ پہ چھڑی لگائی، کہا کہ استوی یا سواد، اے سواد صف میں برابر ہو جاؤ ذرا۔ اب سواد کو جب چھڑی لگی نا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے جو ہے وہ تکلیف پہنچائی ہے چھڑی مار کر، لہذا میں اس کا بدل لوں گا کہ آپ امین ہیں تو آپ سے میں بدل لوں گا۔ اب صحابہ یہ سن کر سارے حیران ہو گئے، یار یہ عجیب بندہ ہے، ادھر جنگ شروع ہونے والی ہے، ادھر صفیں بن رہی ہیں جنگ کی، اور ادھر جناب صاحب یہ کام کر رہے ہیں بدلنے، یعنی کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں قربان جاؤں، میرے آقا پر میں قربان جاؤں، کیا اخلاق تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیا سیرت تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا حسن اخلاق تھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہاں جی، فرمایا کہ ٹھیک ہے سواد تم اپنا بدلہ لے لو، تم اپنا قصاص لے لو، تم اپنا بدلہ لے لو۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میرا پیٹ ننگا تھا، جب آپ نے چھڑی لگائی تو میرا پیٹ ننگا تھا، تو لہٰذا میں بدلہ پورا لوں گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیض مبارک جو ہے وہ اٹھوائی، اپنا پیٹ مبارک ننگا کیا، کہا یہ لو۔ اب اس وقت چشم فلک نے بھی یہ منظر دیکھا اور وہاں صحابہ نے بھی یہ سب منظر دیکھا کہ حضرت سواد لپک کر گئے اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک پر بوسہ دیا اور حضور کے جسم سے پڑ گئے۔ کہا سواد یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میری کیا جرأت ہے کہ میں آپ سے بدلہ لوں، سواد کی کیا جرأت ہے کہ وہ آپ سے بدلہ لیں؟ میں نے کہا کہ میدان جنگ میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس میدان میں شہید ہو جاؤں، لیکن میں اس سے پہلے میری یہ تمنا اور جاگ اٹھی کہ میں آخری وقت میں آپ کے جسم کا بوسہ لے لوں اور اپنے جسم کو آپ کے جسم کے ساتھ مس کر دوں۔ میں نے سنا ہے کہ جس جسم کے ساتھ آپ کا جسم مس ہو جائے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، تو لہٰذا میں اپنے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر رہا تھا، تو اس لیے میں نے یہ عمل کیا ہے۔ تو یہ ایک عشق بھرا واقعہ تھا کہ جو اس بدر کے میدان میں لوگوں نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ وقت بہت کم ہے اور آگے مواد ہمارے پاس بہت سارا ہے۔ وقار بھائی جی لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، سر کیسے ہو؟ میں یقین جانیے میں مطلب حیران ہو رہا ہوتا ہوں ان کے لوگوں کی اس نالج پر کہ ان کو نالج کیوں نہیں ہے۔ میدان بدر کا واقعہ ہے اور امام مسلم نے صحیح مسلم شریف کے اندر اس حدیث کو کوٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ دیگر سیاستہ کی کتابوں میں ابو داؤد کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر، اس کے علاوہ دیگر حدیث کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے اور صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ اتنی صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے بھی لوگ آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے۔ اچھا اس کے بارے میں ہم اپنا پہلا عقیدہ واضح کر دیں، علم غیب کے بارے میں ہم اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم غیب ہے وہ ذاتی نہیں ہے۔ ہم ذاتی علم غیب کبھی کسی نبی کے لیے نہیں مانتے، امام الانبیاء کے لیے بھی نہیں مانتے۔ ہم علم غیب ان کے لیے مانتے ہیں تو عطائی مانتے ہیں، یعنی ان کے پاس جو علم غیب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے ان کو۔ بالکل ایسے ہے۔ ذاتی علم غیب کوئی نہیں مانتا، ذاتی علم غیب صرف اللہ کے لیے ہے، وہ عالم الغیب و شہادہ ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے ذاتی علم غیب ہم نہیں مانتے۔ جن کے لیے علم غیب مانتے ہیں وہ عطائی مانتے ہیں، وہ اللہ کی عطا سے بتاتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا اس میں میں حدیث کوٹ کرتا ہوں۔ اب جب وہ اگلی رات یعنی اگلے دن جنگ ہونی ہے نا، غزوہ ہونا ہے، تو اس سے ایک رات یعنی پچھلی رات جو تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور جو ہے وہ آپ نے جنگ میدان کا معائنہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی حدیث مروی ہے، یعنی مختلف طرق سے یہ حدیث آئی ہے اور مختلف کتابوں کے اندر آئی ہے۔ بہرحال قال انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ جب رات ہوئی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور میدان کا معائنہ کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی ساتھ میں تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ ھذا مسرع فلان غدن،
وَوَضَعَ يَدَهُ، یعنی حضور نے اپنا ہاتھ رکھا یوں اور فرمایا کہ یہ فلاں کے مرنے کی جگہ ہے، یہاں ابو جہل مرے گا. اگر میں یوں اس کی وضاحت کر دوں، یعنی یہاں حضور نے فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا. ٹھیک ہے. پھر فرمایا ہاذا وہذا مسرع فلان، اور یہ فلاں کے جگہ کل یہاں پہ کل فلاں مرے گا. بالکل ایسے. وَيَدَعَ، اور وَوَضَعَ يَدَهُ، اور حضور نے پھر وہاں پہ ہاتھ رکھا اپنا، فرمایا یہاں مرے گا. پھر یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا، یہاں پر فلاں مرے گا. یعنی یوں میدان بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے ہاتھ سے نشان لگا کر کے کفار کے نام لے کر کے حضور نے جو ہے نا وہاں پہ نشانات لگائے. تو میں کل یہاں فلاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا. اور حقیقت میں ویسا. اچھا پھر آگے چلے نا، یہ تو ہو گیا، یہ ہو گیا، سرکار نے فرما دیا. اب میں یہاں کہنا چاہتا ہوں ابھی جنگ ہوئی نہیں، کون مرے گا کون نہیں مرے گا اس کا علم تو رب کے پاس ہے. بالکل ایسے. وہ رب جانتا ہے. اللہ کو پتہ ہے کہ کب کسی نے کب مرنا ہے، بے شک. کہاں مرنا ہے، کس جگہ مرنا ہے، یہ تو رب جانتا ہے. بے شک. تو رب کے علاوہ تو کوئی نہیں جانتا. لیکن حضور فرما رہے یہاں مرے گا، یہاں مرے گا. اب یہ حدیث بھی ضعیف نہیں ہے، موضوع نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے. بالکل ایسے. ہاں جی. اور یعنی کہ کتب احادیث کے اندر متعدد کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. کیا فرمایا؟ اچھا یہ جب ہو گیا تو کہتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نشان لگا لیے نا، تو کہتے ہیں کہ میں جب یہ جنگ ہو گئی نا اور ہم فتح میں ہو گئی تھی، اب میں ذرا دیکھنے گیا تھا، میں دیکھنے گیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دیکھنے گیا، ذرا دیکھ کے تو آؤں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کافر کے بارے میں جو نشان لگایا تھا کیا وہ وہیں پر مرا ہے یا نہیں مرا، نام لے کر. اب سنیے الفاظ حدیث کو سنیے. فرماتے ہیں فقال والذی نفسی بیدہ، فرمایا اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے قدرت میری جان ہے، اس رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں. یہ حضرت انس فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ما جاوز احد منہم عن موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شمال بھائی فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جہاں پر میرے نبی نے جس کافر کا نشان لگایا تھا وہاں سے ایک بالش بھی وہ آگے پیچھے نہیں تھا، وہیں مرا ہوا تھا وہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور یہیں مجھے ایک شعر یاد آ گیا اسی سے ہی. کہاں مریں گے ابو جہل اتبا و شیبہ، کہاں مریں گے ابو جہل اتبا و شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. کیا بات ہے. بے شک. اور یہ کیا خوبصورت واقعہ تھا اور کیا حضور کی کرامات تھیں اس کے اندر. کیا ماشاءاللہ سے ہم اس تاریخ کے واقعے کو اگر یاد کرنا چاہیں تو یقیناً ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اور صرف ہم دنیاوی جنگیں بڑی یاد رکھتے ہیں اور ان کے تہوار بھی بڑے منائے جاتے ہیں اور بڑے پینافلیکس پوسٹر بنائے جاتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے دینی اور اسلامی واقعات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ کیسے دین پھیلا، کیسے جنگیں جیتیں، کیا ہوا، کیسے اللہ کی مدد آئی، الحمدللہ، اور کیسے ہم حق پہ آج بھی ہیں. کیوں آج حق اور انصاف کی بات ہوتی ہے. جی بالکل. اگر یہ تب باطل جیت جاتا تو کیا آج تو حق اور انصاف کی بات نہ ہوتی. صحیح بات ہے. تو ظاہر ہے کہ افطاری کا بھی وقت آن پہنچا ہے. اور بلکہ اس سے پہلے تو میں گزارش کروں گا کہ شہباز بھائی اگر اس کو شعر کو جو ہے نا پڑھ دیں تو پھر اس کے بعد ہم ترنم میں پڑھ دیں. ہاں ترنم میں. ابھی جو آپ نے شعر پڑھا بہت اچھا شعر. کہاں مریں گے ابو جہل اتبا و شیبہ، کہاں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت خوب. میں نے تبھی گزارش کی ہے کہ اس کو پڑھیں تو اب ذرا تھوڑا سا مزہ ترنم میں سننے کا اپنا ہی مزہ ہے. میں گزارش کروں گا نصرہ بھائی آپ سے کہ دعا کروا دیں کیونکہ افطاری کا وقت بھی آن پہنچا ہے اور یہ واقعہ جو ہے اس کو جتنا پڑھتے جائیں تو اتنا سننے کا مزہ آتا ہے. جی ایسے ہی ہے. جی دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یا رب العالمین تیری توفیق سے، تیری عنایت سے
تیرے کرم سے، تیرے فضل سے ہم سب نے آج کا روزہ رکھا، یا رب العالمین ہم سب کے روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور جو دوست اس وقت ہمارے ساتھ شامل ہیں اور جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اللہ کریم سب کے نیتوں سے تو بخوب واقف ہے، سب کے لیے اپنی رحمت کی بارش فرما اور سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب کا صدقہ، یا رب العالمین غزوہ بدر والوں کا واسطہ، مالک کائنات ہم سب کی مشکلیں آسان فرما، ہم سب کی پریشانیاں دور فرما۔ انہوں نے جس دین اسلام کے لیے قربانیاں دیں، جس کے لیے انہوں نے اپنی جانیں قربان کی، اے اللہ اس دین کو ہمیں سمجھنے کی، سیکھنے کی توفیق بھی عطا فرما، اور اس پر ہمیں عمل کی توفیق بھی عطا فرما۔ ملک پاکستان کی خیر فرما، اسے امن اور استحکام نصیب فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ دونوں مہمان خصوصی کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے، اور یقیناً آج کی جو گفتگو ہم نے کی، جو آج کا واقعہ بیان کیا، یقیناً جو لوگ اس واقعے کو سن رہے ہوں گے وہ عابدہ تو ضرور ہوئے ہوں گے کہ کس طرح حضور کی شان تھی، کیسے اللہ نے مدد کی۔ اور آج بھی اگر ہم دیکھیں، جب ہم اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ آج بھی ہماری ویسے ہی مدد ہوتی ہے، اور بے شک ہماری دعاؤں میں دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن مدد ہمیشہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور ہم اپنی دعاؤں میں بھی یعنی کہ حضور سے منتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے بھی گزارش یہی ہے کہ اسلامی جتنے بھی تہوار ہیں ان کو تہوار نہ کہیں، آپ ان کو تاریخ کہیں، اسلامی جتنی بھی تاریخ ہے، جتنا بھی کچھ ہے، اس کو یاد رکھیں، اس کو پڑھا کریں، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ کیا ہوا، کس تاریخ کو، کس صدی میں کیا ہوا، تاکہ ہم بھی کسی کو بتا سکیں نا کہ بھئی ہم بھی دین جانتے ہیں، تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی حقیقت میں ایسے ہی آنے والی نسلوں کو بتا سکیں۔ تو میری کوشش یہی ہے کہ میرے اس چینل سے، میری اس دولت رمضان ٹرانسمیشن سے میں جو کچھ آپ تک پہنچا سکتا ہوں وہ انشاءاللہ آگے بھی پہنچاتا رہوں گا۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔